بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو بالآخر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا ہے۔ عمران خان کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا جب محمود خان اچکزئی کا نام قائد حزب اختلاف کے طور پر لیا گیا تو ان کی پارٹی کے اندر سے مخالفت ہوئی۔ پھر عمر ایوب کے ڈسکوالیفائی ہونے تک کے بعد کافی دن گزر گئے، محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کیا نہ جا سکا۔ بالآخر عمران خان کی بات ہی چلتی ہے، خان صاحب نے حکم صادر کر دیا، تمام ارکان نے، پی ٹی آئی کے تمام ارکان نے دستخط کر کے دے دیا۔ غالباً یہ 74 ارکان ہیں جنہوں نے جناب محمود خان اچکزئی کو نیا قائد حزب اختلاف نامزد کرنے کی درخواست پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، پی ٹی آئی میں بہت سے لیڈر اس بات کے انتظار میں لائن میں کھڑے تھے کہ اگر عمر ایوب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو ان کی جگہ لیں۔ سب سے بڑے زیادہ تو سینئر ان میں اسد کیسر تھے، اگر اسد کیسر نہیں تھے تو گور علی تھے، پھر اس طرح اور بھی لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن عمران خان نے جس طرح سینٹ میں پی ٹی آئی کے اعظم سواتی کے بجائے انہوں نے متحدہ مجلس مسلمین کے قائد کو، سینیٹر کو قائد حزب اختلاف بنایا، ادھر بھی انہوں نے اپنی جماعت کے بجائے محمود خان اچکزئی کو بنایا۔ محمود خان اچکزئی اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے بڑے عجیب و غریب سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، کسی کی مانتے ہیں، کبھی کسی کی نہیں مانتے ہیں، البتہ آئین کا لفظ ان کی زبان سے ہر وقت ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ یہ سب کو کہتے ہیں آئے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے تحفظ آئین پاکستان جو بنائی گئی تحریک، اس کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اگر ہم آئین پہ عمل کریں، آئین کے مطابق چلیں اور آئین کے مطابق جمہوری نظام کو چلائیں تو میرا خیال یہ کہ ملک چل سکتا ہے، تمام صوبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور حق حکمرانی دیا جائے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کی جائے۔ یہ ان کے بنیادی نکات ہیں اور یہ ان کی سوچ ہے۔ وہ محمود خان اچکزئی بڑی حد تک ان کے تعلقات بہت گہرے تھے جناب نواز شریف کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ وہ ہمنوا رہے ہیں، پھر کبھی وہ آؤٹ بھی ہو گئے پالیٹکس سے۔ البتہ وہ پرو افغانستان ہے، وہ افغانستان میں بننے والی حکومتوں کے پاکستان میں ان کی پراکسی وار لڑتے ہیں، ان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اب وہ ان کا آگے پالیسی کیا ہوگی، لیکن بہرحال وہ بھی تصادم سے تو گریز کرتے ہیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے وہ عمران خان کے لیے کوئی تصادم کی پالیسی اختیار کریں، وہ اب بھی بات کریں گے کہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے، اور اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کہ ہمارے فاصلے بڑھ جائیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا سیاست میں رول رہے. اس کے لیے انہوں نے خاصی حد تک کوشش بھی کی کہ کوئی ڈائلاگ ہو, بات چیت ہو. ممکن ہے عمران خان یہ چاہتے ہوں کہ تصادم کے بجائے اگر سارا کے سارا کھیل جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے ٹھیک ہو جائے تو شاید ان کے لیے کوئی راہ نکل آئے. محمود خان اچکزئی گارنٹی بھی دینے کے لیے تیار ہے, ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت شاید ان کی گارنٹی مانتی ہے یا نہیں مانتی, اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ ایک بات واضح ہے کہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے عمران خان اپنے سیاسی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. وہ قید سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے رہائی چاہتے ہیں. اور شاید ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور کوئی گارنٹیز لے لی جائے تو شاید ملک میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تصادم اور ماضرائی کی کیفیت ختم ہو. اور اس معاملے میں ان کے خیال میں یہ ہے کہ بہت بڑی حد تک محمود خان اچکزئی کو رول ادا کر سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں بھی ہو, جہاں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی ہو, تو وہ فوج کے کردار کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. وہ ہمیشہ فوج کے کردار کے مخالفوں میں تصور کیے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ اب وہ شاید کوئی راستہ نکالیں, لیکن لگتا نہیں ہے مجھے کہ اتنی جلدی کوئی معاملات طے ہو جائیں. بہرحال محمود خان اچکزئی جو مجھے نوائے بات کے حوالے سے پہچانتے ہیں, انہیں میرا نام نہیں یاد. وہ جب مجھے ملتے تھے, ملتے بھی ہیں, تو کہتے ہیں نوائے وقت. تو وہی ایک ان کو میرے ذہن میں نوائے وقت کا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. بہرحال محمود خان اچکزئی سے ہمیں اچھی توقعات وابستہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھے قائد حزب اختلاف کے طور پر رول ادا کریں. لیکن خان صاحب ایسے قائد حزب اختلاف کو زیادہ دیر پر پسند نہیں کریں گے جو ان کے لیے بڑی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہ ہو. خان صاحب کے لیے وہ چاہیں گے, خان صاحب کی کو رہائی کے لیے, کہ وہ قومی اسمبلی میں کم از کم ایگریسو رول ادا کریں. ایگریسو رول وہ کس حد تک ادا کرتے ہیں یہ تو اب محمود خان اچکزئی پہ منحصر ہے. محمود خان اچکزئی کو انہوں نے راضی کر کے قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں محمود خان اچکزئی بھی کیا گل کھلاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ پارٹی کے لوگ کس حد تک تعاون کرتے ہیں. ایک سوال ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل سکتا. شکریہ.